نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب معراج فرمائی تو آپ جب مسجد اقصی میں پہنچے، اللہ فرماتا ہے بارکنا، فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا ارد گرد بار برکت ہوتی ہے؟ پڑھی لکھی بات ہے نا جی، مسجد کے اندر برکت ہے تو اندر تو برکت ہے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسیح تو ہے جدے باہر بھی برکت ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے مسجد کے باہر کون سی برکت ہے؟ برکت تو اندر ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے۔ اور باہر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں انہوں نے تفسیریں لکھی اور جب رسالے جرائد کتابیں لکھی نا، کہتے ہیں باہر درخت تھے تو مگر درخت تو مری دے وچ بہت نے مر رہے ہیں۔ گال درختاں دی نہیں میرا چن ہے اور میرا مکھن ہے، درختاں دی گال نہیں ہے۔ نبی کا جو واقعہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں جتنے عقائد اہل سنت ہے، نور ہو، بشر ہو، غیب ہو، آنا ہو، جانا ہو، سب کچھ اس میں حل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر سید جیسے بدبختوں نے بھی کتاب لے، کئیوں بڑی پیڑ ہوندی ہے انہاں دے ابے نوں جدوں اسی بدبخت کہنے ہیں نا جی، یہ بڑے ان پڑھے لکھے، جا چوک اپنا پیو تو دوڑ جا، بڑا تو آ گیا انہوں لے کے۔ ہم ماننے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے، داتا صاحب جیسے کے، پیر سباق جیسا کے، بارو جیسے کے، ہم شاہ رکن عالم جیسوں کے ماننے والے ہیں، ہم حافظ جمال اللہ ملتانی جیسوں کے ماننے والے ہیں، ہم شیر شاہ کو ماننے والے ہیں، بابا فرید کو ماننے والے ہیں، صابر کلیر کو ماننے والے ہیں، معین ملت کو ماننے والے ہیں۔ آواز ہی کمزوروں والی ہے، لنگر کھاندے ہو تو پھر حلال نہیں یہ کر دے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام محمد سواق رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ حضرت خواجہ غلام محمد سواق رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے، آپ نے تقریر فرمائی، میں مجمع لگا سی تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیا، اور سوال کیا تھا؟ سوال اس نے یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اے آسمان ساتنے تو نبی پاک کیویں ٹپ کے چلے گئے تو کیویں آگے بظاہر بیچ میں کوئی دروازہ نہیں تو اے کیویں ہو گیا ہے؟ توجہ میری طرف۔ حضرت خواجہ غلام محمد سواق صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بھائی نہیں گل ہے، آپ کرسی تو اٹھے مسجد محراب وچ بیٹھے سن، آپ محراب دی کندھ وچوں انج ٹپے نا، آپ کندھ وچوں پار بھی چلے گئے تے آ بھی گئے تے کندھ نوں ہویا بھی کچھ نہیں، ننگ بھی گئے، وہ انج ہی ویکھے پیا۔ فرمایا ننگن ٹپن والا کام تے اسی کر لینے ہو تو پھر مصطفیٰ نے یارا۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائے، آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جب واپس تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے نماز لے کے آیا ہوں، نماز تم نے پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، رمضان دیا، ایمان دیا، جہاد دیا، باقی کلمات طیبات جو کچھ عطا کیا نبی پاک کو زمین پر، نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، اپنے پاس بلا کر پھر نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ آپ یاد رکھیں نماز بڑی اہم چیز ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تمہارے گھر میں سے نہر گزرے 5 مرتبہ تم نہاؤ تو تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جیسے نہر میں نہانے والے کے جسم کو کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتی، ایسے ہی نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہ سکتا۔ کیا میں امید کروں نماز بھی پڑھیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔